بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پروفیسر شیدا۔ میاں عباد فاروق کا بیٹا میاں عماد فاروق آج اس دنیا میں نہیں رہا۔ چھوٹا سا معصوم بچہ ڈپریشن کا شکار ہو کر کس طرح موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اس بچے کے سامنے، جس بچے کے بھی سامنے، نہ کہ عماد فاروق کے سامنے بلکہ کسی بھی بچے کے سامنے، جب اس کی ماں اور دادی کو گھسیٹا جا رہا ہوگا تو وہ کوئی بھی بچہ برداشت نہیں کر سکتا۔ عماد فاروق کے سامنے اس کی دادی کو، اس کی والدہ کو بری طرح پولیس نے گھسیٹا اور گھسیٹ کر لے گئی۔ وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور وہ ڈپریشن کا مریض ہو گیا اور وہ کومے میں چلا گیا، اور کومے میں جانے کی وجہ سے اس کی فیملی کے لوگ اس کو ہسپتالوں میں لے کر گھومتے رہے، مختلف ہاسپٹلس میں گیا اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا اور وہ کومے سے باہر نہ آ سکا۔ اور اچانک ایک بچہ ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے اور کومے میں چلا جاتا ہے اور اچانک سے جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ آپ سوچیں ایک چھوٹے سے بچے پر اس ڈپریشن کا کیا اثر ہوتا ہے کہ اس کی والدہ اور اس کی ماں کو جو ہے پولیس گھسیٹ کر لے کے جا رہی ہو، اور اچھے فیملی کے لوگ جو اسٹیٹس والے ہیں، اچھی فیملیز میں بزنس مین ہیں، ان کے بچے جب دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں پولیس آتی ہے اور ان کی والدہ کو اور ان کی دادی کو گھسیٹ کر لے جاتی ہے تو ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ اور یہی اس بچے کے ساتھ ہوا کہ جب اس نے اپنے گھر میں یہ ماحول دیکھا، کوئی بھی بچہ جس کے گھر میں اچانک سے اس طرح کا حادثہ ہو اور پولیس گھس آئے اور ان کی والدہ کو گھسیٹ کر لے کر جا رہی ہو تو کوئی بھی بچہ جو ہے، بلکہ بڑا بھی برداشت نہیں کر سکے گا اور صدمے کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے چاچو جو کہ شہزاد فاروق صاحب ہیں، مختلف ہاسپٹلس میں اسے لے کر جاتے ہیں اور لوگ جو ہیں ان کو ڈاکٹر اس کو انکار کر دیتے ہیں، اس پیشنٹ کو لینے سے، عماد فاروق کو لینے سے انکار کر دیتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کے ممبر ہیں، ہم آپ کے بچے کا علاج نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح مختلف ہاسپٹل میں گھومتے گھومتے اس بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، بڑی غمناک بات ہے، بہت زیادہ ڈپریشن کی بات ہے کہ وہ بچہ جو پاکستان کا چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ روشن مستقبل تھا، وہ LGS میں پڑھتا تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا موسٹلی اپنے والد صاحب کے ساتھ ٹک ٹاک بنایا کرتا تھا، ان کے ساتھ گیمنگ کرتا تھا، ان کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا، تو کس طرح وہ اچانک جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ بہت سارے لوگ مخالف پارٹی کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ بچپن سے پیشنٹ تھا ڈپریشن کا اور اس کو کچھ نہیں ہوا، لیکن ایسا غلط ہے۔ اگر بچہ ڈپریشن کا مریض ہو تو وہ LGS میں کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ LGS کے بچے بہت لائق ہوتے ہیں، بہت برانڈ اسکول ہے یہ، اور وہ LGS میں پڑھتا تھا، بہت لائق تھا، ہنستا کھیلتا مسکراتا بچہ، جس ماں کا وہ بچہ گیا، کس فیملی کا جو بچہ گیا، وہ ماں جس کے گھر میں اس طرح کے چھوٹے بچے ہیں، وہی اس تکلیف کو جان سکتی ہے کہ جس کی ماں کو پولیس لے گئی اور وہ بچہ پیچھے سے ڈپریشن میں چلا گیا اور اچانک سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس پر کیا گزرتی ہوگی۔ اور ہمارے پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں، موسٹلی لوگ جو ہیں دن بدن ڈپریشن میں جا رہے ہیں، نہ کہ بچے بلکہ بڑے بھی جو ہے وہ ڈپریشن کا مریض ہو رہے ہیں۔ تو اتنا پیارا چھوٹا سا پھول، چھوٹا سا ننا منا بچہ، اور اس کے دوسرے بھائی جو ہیں وہ اس کے پاس دیکھیں کس طرح بیٹھے ہیں۔ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ اس کو بار بار ہلا کے کہہ رہے ہیں کہ آؤ بھائی آئس کریم کھانے چلیں، باہر چلیں۔ ان پر کیا گزر رہی ہوگی کہ ان کا بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہا اور وہ کبھی بھی نہیں اٹھے گا۔ ان سیاسی پارٹیوں کے چکر میں، سیاسی اختلافات کے چکر میں ایک چھوٹا سا بچہ موت کے منہ میں چلا گیا اور ان کی بھیڑ چڑھ گیا۔ خدا را اپنے ملک کے اس حالات کو بہتر کرے۔ ہمارے ملک میں ڈپریشن بڑھتی جا رہی ہے، بڑے ڈپریشن کے مریض ہو رہے ہیں، چھوٹے ڈپریشن کے مریض ہو رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ صرف یہ پاکستان کے سیاسی حالات کی وجہ سے اپنے حالات پر، پاکستان کے حالات پر رحم کریں، ان کے لوگوں پر رحم کریں۔ بہت ساری فیملیز اسی طرح باغی ہو کر جو ہے وہ پاکستان سے باہر نکل رہی ہیں۔ اس فیملی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے بچے کے ساتھ جو ہوا ہے ہم اب اس ملک میں نہیں رہیں گے، ہم باہر شفٹ ہو جائیں گے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ جن کے ساتھ اس طرح کے اختلافات ہو رہے ہیں وہ ملک چھوڑ کر جو ہے وہ باہر جا رہے ہیں۔ تو اس پاکستان کا کیا بنے گا جس میں اس طرح کے حالات جو ہیں وہ چل رہے ہیں؟ اور یہ اچھے خاصے بزنس مین، ان کا چائنا میں بزنس تھا، پاکستان کے لیے بہت کچھ کر رہے تھے، اور وہ اس فیملی جو ہے وہ یہاں سے شفٹ ہو جائے گی
اور باہر چلی جائے گی، تو یہ ایک اور خاندان جو ہے پاکستان سے کم ہو جائے گا۔ تو بہت ساری فیملیز اس طرح جا رہی ہے، لیکن جو غریب ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ ان کی تو سوائے اموات کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو یہ مخالف پارٹیاں جو بھی آپ کے اختلافات ہیں وہ آپس میں رکھیں، اور اس طرح جو ہے بچوں کو ڈپریشن کا مریض نہ کریں، عورتوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اس طرح کے اختلافات نہ کریں کہ لوگ جو ہیں موت کے منہ میں چلے جائیں اور برداشت نہ کر پائیں۔ یہ سیاسی حالات خدا کے لیے اس کو کم کریں، ان حالات کو بہتر کریں، تاکہ ہمارے ملک میں جو ڈپریشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے وہ کم ہو سکے، اور نہ کہ صرف یہ بچہ، اتنا پیارا پاکستان کا روشن مستقبل، چھوٹا سا ننھا منا بچہ ایک سیاسی بھیڑ جو ہے وہ چڑھ گیا اور ان کی وجہ سے ڈپریشن میں گیا اور ساتھ ہی موت کے منہ میں چلا گیا۔ ایسی کیا بیماری لگی جس کا علاج نہ ہو سکا، اور ہاسپٹل والوں نے بھی جو ہے وہ علاج کرنے سے منع کیا، کہ کتنی تکلیف دہ بات ہے، ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اب عباد صاحب کا بیٹا جو ہے وہ عماد اس دنیا میں چھوٹا سا بچہ نہیں رہا، اس کی ماں پر کیا گزرتی ہوگی، اور آپ لوگوں کی اس طرح ہی جو بچوں کی مائیں ہیں ان پر یہ کتنا تکلیف دہ بات ہوگی کہ بچہ ماں کو دیکھ کر کس کنڈیشن میں مبتلا ہوا کہ اس کی جو ہے وہ اچانک ڈیتھ ہو گئی۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔